کو تیری تقدیر بھی دکھائی ہے، کر کے ٹکڑے لینے بابا باہر دربار میں حور پاک تیری ہے ٹکڑوں میں تیری گہرا پہ روئی جب لاڈلی محبت کی، سارا دربار مسکرایا ہے، روئی جب لاڈلی محبت کی، سارا دربار مسکرایا ہے۔ بس محمد والے محمد اللہ۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میرے باپ، یا علی میرے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھو، یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھو، ہے تیری جگہ اس منبر پر آ جانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی یا علی سب اہل صفیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، یا علی سب اہل صفیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، بابا کے پاک جنازے پر آ جانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی پہلو بھی شکستہ ہے بالوں میں سفید
یا علی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خواب دکھائی دیتا ہے، یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خواب دکھائی دیتا ہے، گردن میں تیری ہے تنگ رسم پہنانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ وعلیکم السلام۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام الرسول المسدد والنبي المؤدب النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين شفيع المذنبين مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر
صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. دو سال سے جو عنوان چل رہا ہے وہ عنوان ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. وہ خطبہ جو آپ نے مسجد نبوی میں جا کر مہاجروں، انصار اور دیگر مسلمانوں کے درمیان میں دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کے سلسلے میں جو ہمارے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ خطبہ شہزادی نے اس وقت مسجد میں جا کر دیا جب شہزادی نے اپنے افراد حاکم کے پاس، خلیفہ کے پاس بھیجے، کیونکہ خلیفہ نے شہزادی کی طرف سے جو مزدور کام کر رہے تھے انہیں باغ سے نکال دیا. آپ نے پیغام بھیجا، 2-3 مرتبہ رد و بدل گفتگو باتیں ہوئیں، لیکن خلیفہ نے قبول نہیں کیا، کیونکہ لیا ہی اسی لیے تھا کہ دینا نہیں ہے. سازش کی بنا پر، سیاست کی بنا پر کہ علی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہ جائے. جو مشورہ دیا پہلے کو دوسرے نے وہ یہ کہ علی کے ہاتھ میں جو باغ فدق ہے اس کو لے لو، کیونکہ جب علی سے باغ فدق لے لیا جائے گا علی کے چاہنے والے دیکھیں گے کہ علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو علی کا ساتھ چھوڑ دیں گے. چونکہ یہ جملہ کہا ہے، چونکہ یہ دنیا چاہتے ہیں، جب علی سے انہیں دنیا نہیں ملے گی تو علی کا ساتھ چھوڑ دیں گے. لہذا اس سازش کی بنا پر جو باغ فدق نبی اکرم اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، نبی نے اپنی وفات سے 3 یا 4 سال پہلے باغ فدق اپنی بیٹی کو عنایت کیا تھا. اب اگر باپ اپنی بیٹی کو کوئی چیز دے دے، بیٹی کو یا بیٹے کو، کسی کو بھی دے دے، وہ چیز اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، وہ میراث نہیں ہے. میراث میں یہ مسئلہ نہیں ہے. جو خلیفہ نے یہ کہہ کے شہزادی کی زبان بند کرنا چاہیے کہ نبی اکرم نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث بل ترکناہ صدقہ. ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں اور نہ وارث بنتے ہیں. جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ نبی کی طرف جو نسبت تھی جھوٹی نسبت ہے. نبی سے حدیث ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ پورے انبیاء کی طرف نسبت دے. جس نے بھی یہ حدیث گڑھی 1,24,000 انبیاء کی طرف جھوٹی نسبت دی، صرف نبی کی طرف نہیں.
چونکہ 1,24,000 انبیاء کے لیے کہا نحنو معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے شہزادی نے۔ اسی خطبہ فدکیہ میں انشاءاللہ وہاں پر پہنچیں گے تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ شہزادی نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان کو اپنے باپ داؤد کی میراث ملی۔ اسی طرح سے تقریباً 5-6 آیات کی تلاوت کی ہے، انشاءاللہ جب پہنچیں گے وہاں پر تو آپ ملاحظہ کریں گے۔ لیکن خلیفہ نے جو نبی اکرم نے دیا تھا، اور نبی نے خود سے نہیں دیا بلکہ بحکم پروردگار دیا تھا۔ قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ بھی ہے، فَآتِ بھی ہے، فا کے ساتھ بھی ہے اور واو کے ساتھ بھی ہے، 2 مقام پر ہے۔ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ نبی اکرم نے جو روایت میں ہے فَدَعَاهَا النَّبِيُّ، نبی نے فاطمہ کو بلایا، وَعَاتَاهَا فَدَكَ، اور نبی نے فاطمہ کو فدک عطا کر دیا، دے دیا۔ جس وقت آیت نازل ہوئی اسی وقت۔ اب جب نبی نے دے دیا ہے تو نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جو چیز نبی نے بحکم پروردگار دی اس کو آنے والے خلیفہ نے لے لیا، غصب کر لیا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے جس آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، آیت نمبر 47، 3 آیتوں میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو حکم پروردگار کے مطابق جو نازل ہوا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جو حکم پروردگار ہے اس کے مطابق حکم نہیں دے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور آیت نمبر، یہ آیت نمبر 44 ہے سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 45 میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، آیت کا ٹکڑا ہے یہ، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حکم کے مطابق، جو اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے اس کے مطابق جو حکم نہیں دے گا وہ ظالم ہے، وہ ستمگر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 47 میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو حکم پروردگار کے مطابق حکم نہیں کرے گا وہ فاسق ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ حکم پروردگار کے مطابق اگر حکم نہیں کر رہا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، یہ حکم پروردگار ہے۔ لہذا فیصلہ آپ خود کر لیجئے، حکم پروردگار یہ ہوا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو حق پہنچا دو۔ تو حکم پروردگار نبی اکرم نے باغ فدق اپنی بیٹی کو عنایت کیا، لیکن بعد میں آنے والے نے لے لیا، یعنی حکم پروردگار کے خلاف کام کیا۔ تو اب جب حکم پروردگار کے خلاف کام کر رہا ہے تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسا شخص فاسق ہے، ظالم ہے، کافر ہے۔ صلوات پڑھتے آج پہلی مجلس میں کچھ باتیں جو پہلے پڑھ چکا ہوں ان کی تکرار کروں گا، تاکہ یہ بار بھی شروع کر دوں گا تو پھر پتہ نہیں چل پائے گا کہ پچھلے سال کہاں تک پہنچے تھے
شہزادی کا خطبہ ہے، نہایت سخت ہے. اس کے جو الفاظ ہیں اتنے سخت ہیں. صرف شہزادی کا کوئی خطبہ پڑھ لے شہزادی کے معصومہ ہونے کا قائل ہو جائے گا، شہزادی کی عصمت کا قائل ہو جائے گا. جتنی فصاحت و بلاغت شہزادی کے اس خطبے کے اندر ہے، کسی عام انسان سے ایسا خطبہ نہیں ہو سکتا. ہمارے بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے آیت اللہوں نے، بڑے بڑے آیات عظام نے تقریباً 20 سے زیادہ اس خطبے کی، بڑے علماء نے، چھوٹے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بزرگ بڑے علماء آیت اللہ 20 سے زیادہ نے اس خطبہ فدکیہ کی شرح لکھی ہے، شرح کی ہے. لیکن ہر ایک کا یہی اعتراف ہے کہ جو اس خطبے کا حق ہے وہ حق ادا نہیں، اور کوئی خطبے کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا. شہزادی نے کس عالم میں خطبہ دیا ہے یہ بھی توجہ رہے. جب حالات خوشگوار ہوتے ہیں، ماحول خوشگوار ہوتا ہے، ایسے عالم میں، ایسی حالت میں تقریر کرنا، خطبہ دینا، مجلس پڑھنا آسان ہوتا ہے. لیکن حالات ہوں، پریشانیاں ہوں، اور اس کے بعد بھی اتنا عظیم خطبہ معصوم کے علاوہ کسی غیر معصوم سے ممکن نہیں ہے. کتنا عظیم خطبہ ہے. تو اس خطبے کے اندر جو آغاز ہے، یہ خطبہ کس سے بیان کر دوں آج. یہ خطبہ جو آغاز میں بالکل ابتدا ہی میں ہے، روا عبداللہ ابن الحسن بِإِسْنَادِهِ عن آبائه علیہم السلام. عبداللہ ابن الحسن حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ نے اپنی سند کے ساتھ اپنے آباء و اجداد سے یہ خطبہ نقل کیا ہے. توجہ رہے، کسی اور سے نہیں. یہاں پر جو سند ہے، سند میں بہت سو کا نام آیا ہے، لیکن اس خطبے کے اندر، خود خطبے کے آغاز میں عبداللہ کا نام آیا ہے. اپنی سند کے ساتھ اپنے آباء و اجداد سے اس خطبے کو نقل کیا ہے. کس انداز سے نقل کیا؟ انہو لما اجمع ابو بکر و عمر بمنع فاطمہ فدکا. جب ان دونوں نے اکٹھا ہو کر کے فاطمہ زہرا سے فدک کو لے لیا. بعض نسخوں میں صرف ایک کا نام ہے، بعض نسخوں میں دونوں کا نام ہے. دونوں نے مل کر کے فاطمہ زہرا سے باغ فدک کو لے لیا. وَبَلَغَهَا ذَلِكَ، اور اس کی خبر فاطمہ زہرا تک پہنچی. جب فاطمہ زہرا تک اس کی خبر پہنچی، فاطمہ زہرا نے افراد بھیجے بھی جو عرض کیا، لیکن قبول نہیں کیا. تو اب یہاں پر جو خطبے کے شروع میں جملہ آیا ہے، لا تدخمارها علی راسها، شہزادی نے اپنے سر پر مقنا باندھا، واشتملت بجلبابها، اور اپنی چادر کو اوڑھا، یعنی مقنا باندھا اور پھر اس کے بعد اپنی چادر کو اوڑھا، اور اوڑھنے کے بعد ثم اقبلت، اور پھر اس کے بعد شہزادی چلی. کس کے ساتھ چلی شہزادی؟ اس انداز سے چلی، تتعو ذیولہا، آپ کے قدم آپ کی چادر کے گوشوں پہ پڑ رہے تھے، یعنی قدم چادر کے اوپر پڑ رہے تھے. اس انداز سے شہزادی چلی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ قد اقبلت فی لمۃ من حفدتها والنساء قومها. کس کے ساتھ چلی؟ جو آپ کی ہمنوا خواتین تھی، جو آپ کی یاور و مددگار خواتین تھی، ان کے گھیرے میں شہزادی چلی. تنہا نہیں آئی، جو چاہنے والی عورتیں تھیں ان عورتوں کے لیے کو لیا،
ان عورتوں کے گھیرے میں فاطمہ چلی خطبہ دینے کے لیے، یہاں تک کہ مسجد پہنچی۔ جب مسجد پہنچ گئی شہزادی، فَنِیتَتْ دُونَهَا مُلَاءَةٌ، ایسے ہی پردہ کھینچ دیا گیا۔ جب شہزادی مسجد میں پہنچ گئی تو پردہ ڈال دیا گیا۔ فَنِیتَتْ دُونَهَا مُلَاءَةٌ، پردہ ڈال دیا گیا۔ اب اس کے بعد شہزادی فَجَلَسَتْ، شہزادی بیٹھ جاتی، آنے کے بعد بیٹھ گئی۔ خطبہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے نا، خطبہ کھڑے ہو کے، لیکن شہزادی نے بیٹھ کر کے دیا۔ شہزادی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتی۔ شہزادی بعد جو دیا ہے ثم انتا، اس کے بعد ایک چیخ مار کر کے گریا دیا۔ ثم انتا فاجحش القوم لها بالبكاء، کوئی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آغاز میں جملے آئے ہیں۔ شہزادی بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد گریا کیا۔ انتن کہتے ہیں جسے بہت تکلیف ہو، آہ آہ کرتے ہیں، اس طرح سے شہزادی نے آہ، سرد آہ بھری۔ اور اس کے بعد جب گریا شہزادی نے کیا، نالا و شیون کیا، نالا و شیون کو سن کر کے جو مسجد میں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ شہزادی حتی دخلت علی ابی بکر، خلیفہ کے پاس پہنچی، اور خلیفہ کس کے ساتھ تھے؟ وَهُوَ فِي حَشْدٍ مِّنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَغَيْرِهِمْ، خلیفہ کس کے ساتھ تھے؟ مہاجرین و انصار اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادی جب آئیں تو انہی میں سے اٹھ کر کے کسی نے پردہ کھینچا، شہزادی پردے کے پیچھے بیٹھی اور چیخ مار کر کے گریہ کیا، تو فاطمہ زہرا کی گریہ کو سن کر کے مسجد میں جتنے تھے سب اس طرح سے گریہ کرنے لگے۔ یہاں پر لفظ اجحشا ہے، فاجحش القوم لها بالبكاء۔ لفظ اجحاش عربی زبان میں اس وقت استعمال کرتے ہیں جب رونے والا روتے روتے، جیسے بچے جب روتے ہیں کسی بات پر ضد کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے اور روتے روتے زمین پر لیٹ جاتے ہیں، اس کے لیے لفظ اجحاش استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ یہاں پر کیا ہے؟ جب شہزادی نے گریہ کیا بیٹھ کر کے تو مسجد میں جتنے لوگ موجود تھے سب رونے لگے، اور اس طرح سے رو رہے تھے کہ جیسے یعنی زمین پر یوں گئی، روتے روتے لیٹ گئے اس طرح سے۔ اور پھر اس کے بعد جب گریہ کرنے لگے، فاطمہ زہرا نے خطبہ شروع کیا۔ جب خطبہ شروع کیا تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر خطبہ شروع کیا، جب شروع کیا پھر رونے لگے، پھر خطبے کو روکا، اور پھر اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی، اور جب خدا کی حمد و ثنا کی پھر لوگوں نے رونا شروع کر دیا، یعنی فاطمہ زہرا کی آواز سن کر رو رہے تھے۔ لیکن اس وقت کے حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ کچھ لوگ مجبور تھے کہ فاطمہ زہرا کی مدد نہیں کر پا رہے، ایسے حالات بنا دیے تھے ظالموں نے، جس کی بنا پر شہزادی اتنا عظیم خطبہ دے اور اس خطبے کا اثر مسلمانوں پہ نہ ہو، صرف گریہ کرے اور صرف روئے۔ یعنی جتنی بار شہزادی نے شروع کیا خاموش ہوئی، شروع کیا خاموش ہوئی، شروع کیا، ہر بار مجمع رونے لگ رہا تھا، رونا شروع کیا تھا۔ جہاں مجمع کے اندر فاطمہ زہرا کی آواز سن کر کے یہ گریہ ہے تو مجمع کو اٹھنا چاہیے، یہی مہاجرین و انصار ہیں، لیکن اس طرح کے حالات بنا دیے گئے تھے کہ جس کی بنا پر شہزادی نے خطبہ دے دیا، اور یہ خطبہ قیامت تک کے لیے دلیل رہے گا۔
یہ خطبہ دلیل ہے. معلوم تھا شہزادی کو یہ دیں گے نہیں، لیکن شہزادی یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی. خطبہ دے کر کے شہزادی کونین نے یہ ثابت کیا کہ جو اس وقت حاکم ہے، جو اس وقت جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، حکومت ہے، ان کو پہچانو. شہزادی نے خطبہ دے کر کے پہچنوا دیا کہ یہ کون ہیں. شہزادی نے یہ خطبہ اسی لیے دیا تاکہ ظالم بے نقاب ہو جائے. قیامت تک کے لیے شہزادی کا یہ خطبہ دلیل ہے. معمولی خطبہ نہیں جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں. ابھی یہ خطبہ آدھا بھی نہیں ہوا ہے. 3 حصوں میں سے ایک حصہ 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، ہو سکا ہے. اب اس سال دیکھیے کتنا پڑھ سکتا ہوں. انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ یہ خطبہ مکمل کیا جائے. اس سال تو نہیں، آئندہ سال اگر اللہ نے حیات دی. چونکہ خطبہ طولانی ہے، اگر تیزی سے پڑھ دوں گا صرف لفظی ترجمہ ہو جائے گا، لیکن خطبے کی شرح نہیں ہو پائے گی کہ شہزادی کہنا کیا چاہ رہی ہیں. یہ خطبہ شہزادی نے جو دیا ہے معمولی خطبہ نہیں ہے. اس خطبے کو جیسا کہ بلاغات النساء جس کے مؤلف اہل سنت کے عالم ہیں احمد بن ابو طاہر، مؤلف کا نام ہے احمد بن ابو طاہر. ان کی کتاب ہے بلاغات النساء. بلاغات النساء کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں جو بلیغ عورتیں گزری ہیں، جو بلیغ عورتیں گزری ہیں ان کے خطبوں کو نقل کیا ہے. اپنا مؤلف نہیں ہے، ان کا ہے. اس نے دوسرے نمبر پر، جبکہ دوسرا نہیں پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اپنا نہیں ہے اس لیے دوسرے نمبر پر شہزادی کونین کا یہ خطبہ فدکیہ نقل کیا ہے. اور تیسرے نمبر پر زینب علیہ مقام کا خطبہ جو جناب زینب نے خطبہ دیا تھا، کوفے میں دیا، یا جناب زینب نے شام میں خطبہ دیا، اسے نقل کیا ہے. تو اس نے اپنی کتاب میں نقل کیا، لیکن دشمنوں نے، جو دشمن ہیں، جو اہل بیت کے دامن سے متمسک نہیں، دور ہیں، انہوں نے جس طرح سے مولا کائنات کے خطبہ شکشقیہ کے لیے یہ کہا کہ علی کا کلام نہیں ہے، سید رضی نے اپنی طرف سے کہہ کے نہج البلاغہ میں شامل کر دیا. سید رضی کجا، مولا کا کلام کجا. سید رضی کے باپ دادا کی ولادت سے پہلے یہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے. اسی طرح سے جب دیکھتے ہیں، چونکہ یہ اپنی عوام کے درمیان بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت اور ان میں بڑی دوستی تھی، اہل بیت میں اور ان میں دوستی تھی. تو ان میں بطور مثال کچھ چیزیں لا کر کے پیش کرتے ہیں. جبکہ اس بنا پر توجہ رکھیے گا، اس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ علی کا خطبہ نہیں ہے، چونکہ علی نے خطبہ شکشقیہ میں تنقید کی ہے خلفاء پر. اور اسی طرح سے شہزادی کونین کا کہنے کے لیے اس کا نام خطبہ فدکیہ ہے. ورنہ اس خطبے کے اندر تقریباً 28 سے زیادہ مطالب شہزادی نے پیش کیے ہیں، معارف اسلام کو پیش کیا ہے. اور اصل محور اس خطبے کا ولایت و امامت علی ابن ابی طالب. فاطمہ زہرا کو مدافع ولایت کہتے ہیں. ولایت کی طرف سے سب سے پہلے جو دفاع کیا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. خطبہ دے کر کے اس کے اندر علی کے فضائل بیان کیے اور ثابت کیا کہ امامت کا حقدار کون ہے، خلافت کا حقدار کون ہے.
شہزادی نے یہ ثابت کیا ہے اس خطبے کے اندر. تو 2 سال پہلے جہاں تک میں نے بیان کیا تھا آج اس کے بعد آغاز کرنے جا رہا ہوں. اتنی باتیں تمہیدی تھی. اب شروع کر رہا ہوں خطبہ. شہزادی نے سب سے پہلے خدا کی حمد کی. خدا کی حمد و ثنا کے بعد توحید اور رسالت کی گواہی دی. توحید کی تعریف کی تھی. توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, رسالت کو بیان کیا, اپنے بابا کی عظمت کو بیان کیا. پھر شہزادی نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں, مجھ کو پہچان لو. اپنا تعارف کرایا اور پھر اس کے بعد زمانے جاہلیت کے جو حالات تھے انہیں بیان کیا. اور مسلمان اس وقت اسلام سے پہلے کس حالت میں تھے. شہزادی فرماتی ہیں پچھلے سال جہاں تک میں پہنچا تھا, کنتم علی شفا حفرۃ من النار مسقط الشارب نحزۃ الطعم وقبضۃ العجلان وموطئ الاقدام وتشربون الترق وتقطعون القد والورق اذلۃ خاضعین. شہزادی فرماتی ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار, تم جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے. کس کو؟ مہاجرین و انصار جو مسجد میں موجود ہیں, خلیفہ کے ساتھ جو موجود ہیں. ابھی بیان کیا نا کہ کون مسجد میں تھا اور اس کے ساتھ کون کون افراد تھے. ان سب کو خطاب کر کے کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار, تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے, تم جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے اور تمہاری حالت یہ تھی. شہزادی بیان کر رہی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی, تم کیا تھے, تمہاری کیفیت کیا تھی. مسقط الشارب, تم پینے والے کے لیے ایک گھونٹ تھے. پینے والے کے لیے ایک گھونٹ تھے. جیسے ہوتا ہے نا پانی آپ پی لیتے ہیں, اسی طرح سے دشمن تمہیں ایک گھونٹ سمجھ کر کے پی جاتے تھے. اور اس کے بعد کیا فرمایا, وَنُحْزَةَ الطَّعْمِ, اور ہر طمع پرور کے لیے, ہر طمع و لالچ رکھنے والے کے لیے تم فرصت تھے. یعنی تم سے جب چاہتا تھا فائدہ اٹھا لیتا تھا. تمہاری یہ حالت تھی. کبھی ہوتا ہے نا جس کو کہا جاتا اپنی زبان میں استعمال کر لیا, کہتے ہیں نا کہ فلاں کو فلاں نے استعمال کیا. تو شہزادی جو کہہ رہی ہے نحزۃ الطعم, تمہاری یہی حالت تھی, جو جب چاہتا تھا تم کو استعمال کر لیتا تھا, تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. شہزادی کے ایک جملے پہ توجہ کیجئے, نحزۃ الطعم وقبضۃ العجلان, اور تمہاری حالت کیا تھی, قبضۃ العجلان, تم اس آگ کی مانند تھے کہ کوئی بھی آئے لے کر کے جائے, جس کا دل چاہے لے جائے. کبھی آگ جلتی ہوتی ہے نا, جس کو ضرورت ہوتی تھی, پہلے گاؤں وغیرہ میں ہوتا تھا نا, گھر سے آگ لے جاتے تھے, ماچس وغیرہ کم ہوتی تھی, لہٰذا ایک دوسرے کے یہاں سے, پڑوس کے یہاں سے, یا صحرا میں آگ جلتی ہوتی تھی, عرب وغیرہ میں جو بھی چاہتا تھا آ کر کے آگ لے جاتا تھا, جس کی جو مرضی ہوتی تھی. یعنی ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق تم سے فائدہ اٹھاتا تھا. وَقُبْضَةَ الْأَجْلَامِ وَمَوْضِعَ الْأَقْدَامِ, اور تم اتنا پست تھے, ذلیل تھے, خار تھے, رسوا تھے, تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی کہ لوگوں کے پیروں کے نیچے کچلے جا رہے تھے. لوگوں کے پیروں کے نیچے تم کچلے جا رہے تھے. موطئ الاقدام, اور تمہاری کیا حالت تھی, تشربون الترق, تشربون الترق, اور تم بیابان کا گندا پانی پیتے تھے. کون سا پانی؟ اس کی ترقہ کی جو وضاحت کی ہے وہ یہ وضاحت کی ہے کہ اونٹ پیشاب کر کے جاتے تھے, بارش ہوتی تھی, گڑھوں میں جو پانی اکٹھا ہو جاتا تھا اس پانی کو پیتے تھے, جس میں اونٹ کا پیشاب بھی ملا ہوتا تھا. شہزادی فرما رہی ہیں
تشربون الترقا وتقطعون القدہ فالأب الورقا، تم بیابان کا گندا پانی پیتے تھے. وتقطعون، تمہاری غذا کیا تھی؟ تمہاری غذا جانور کی کھال تھی یا درخت کے پتے تھے؟ تمہاری غذا جانور کی کھال تھی یا درخت کے پتے تھے. تمہاری یہ حالت تھی. شہزادی فرما رہی ہیں. شہزادی کے خطبے کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے، معانی کو بھی دیکھیے، اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ پہ بھی توجہ کیجیے. ہر لفظ کے لیے لغت کا سہارا لینا پڑا. ہم جیسے لوگوں کو ہر لفظ کے لیے شہزادی کبھی ہوتا ہے نا کہ عربی پڑھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں، لیکن نہیں، شہزادی کا خطبہ یوں پڑھ کر کے میں نہیں سمجھ سکا جب تک کہ جو شرح لکھنے والے ہیں جنہوں نے شرح لکھی ہے اس کا سہارا نہیں لیا، اس وقت تک شہزادی کے خطبے کا ایک جملہ بھی نہیں سمجھ سکا. تو صحیح بات ہے. لیکن جو بڑے بڑے علماء نے کافی وقت صرف کرنے کے بعد شہزادی کا خطبہ لکھا، اس سے فائدہ حاصل کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. شہزادی فرما رہی ہیں تمہاری یہ حالت تھی اذلۃ خاصعین، تم ذلیل و رسوا تھے. اذلۃ خاصعین، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. تم سماج میں بالکل پست نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. عرب ممالک کی گفتگو ہو رہی، پورا اس وقت جو عربستان ہوتا تھا سارے ایک تھے. تمہاری حیثیت کیا تھی کہ تم پست نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے، تمہاری کوئی عزت نہیں تھی. وَتَخَافُونَ، قرآن کی آیتیں بھی شہزادی نے بہت اس خطبے کے اندر بہت سی آیتیں استعمال کی ہیں. وَتَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ، اور ہر وقت تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کوئی آئے تم کو تمہارے گھر سے اٹھا لے جائے. وَتَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ، یہ خوف لگا رہتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے، تم رات میں سوتے نہیں تھے، تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی تھی اسی ڈر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی آئے اور لے کر کے چلا جائے. اور پھر شہزادی فرماتی ہے وَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ، توجہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے تم کو نجات عطا کی میرے بابا محمد کے ذریعے. میرے بابا محمد کے ذریعے سے. فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ بَعْدَ اللَّتَيَّ وَالَّتِي بَعْدَ أَن مُنِعَ بِفَحْمِ الرِّجَالِ وَذُوبَانِ الْعَرَبِ وَمَرَدَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. شہزادی کے ایک لفظ پہ توجہ کیجئے. کیا کہا کہ تم کو بابا محمد کے ذریعے سے نجات عطا کی. بعد اللتی واللتی، ان تمام حالات کے بعد. کون سے حالات جو بھی بیان کیے کہ تمہاری یہ حالت تھی، یہ پریشانیاں تھی، تم یہ کھاتے تھے اور یہ پیتے تھے اور ہر ایک کے لیے تم لقمہ تر تھے. تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، جو جب چاہتا تھا تم سے فائدہ اٹھا لیتا تھا، تم کو استعمال کر لیتا تھا اور تم ذلت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے. ان تمام حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے بابا محمد کے ذریعے سے نجات عطا کی. وَبَعْدَ أَن مُنِعَ بِفَحْمِ الرِّجَالِ، اور تمہارا سامنا اس وقت کے بے باک اور سرکش لوگوں سے تھا. جس سے تھا جو عرب کے دوسرے لوگ تھے. کیسے تھے؟ بعد ان منع بفحم الرجال، یعنی مردوں میں بالکل جو درندہ صفت تھے ان سے تمہارا سامنا تھا. اور کس سے سامنا تھا؟ وہ مردت من اہل الکتاب، اہل کتاب کے جو متمرد تھے، جو متکبر تھے، جو مغرور تھے، یعنی یہود و نصارہ سے تمہارا سامنا تھا. اور ہر وقت تم کو خوف لگا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کے ذریعے سے تم کو نجات عطا کی. صلوات پڑھنے پر محمد
فَأَطْفَأَهَا اللَّهُ. اور جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، قرآن مجید کی آیت پھر شہزادی نے استعمال کیا، وَكُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ. اور جب بھی جنگ کی آگ کو یہ بھڑکاتے تھے، یہود و نصارہ ہوں یا عرب کے دوبان العرب جو بھیڑیے تھے، ان سے سامنا تھا، اور جو سرکش و بے باک تھے، جب یہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے، اطفأها اللہ، اللہ اس جنگ کی آگ کو بجھا دیتا تھا. توجہ رہے، اب اس سال کا جو خمسہ ہے یہیں سے آغاز ہے. اس سے پہلے کی جو گفتگو تھی وہ پچھلے سال تک جو مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو بھی یاد رہتا ہے، جب خمسے کا وعدہ لیتے ہیں تو ڈال دیتے ہیں مولانا صاحب پچھلے سال آپ نے یہاں تک پڑھا تھا. ماشاءاللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ توجہ سے ہمارے جوان سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور تمام حاجات کو پورا کرے، رزق و روزی میں بھی برکت دے انشاءاللہ. کلما اوقدوا نارا للحرب، شہزادی فرماتی ہیں جب بھی یہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے، اطفأها اللہ، اللہ اس آگ کو بجھا دیتا تھا. او نجم قرن للشیطان او فاغرة من المشرکین. او نجم قرن للشیطان، اور جب شیطان اپنے سین کو اٹھاتا تھا. توجہ رہے، شہزادی خطبے کا رخ اب کدھر موڑ رہی، توجہ رکھیے، کس طرح سے بیان کیا اور اب خطبے کو کدھر لے جا رہی ہیں شہزادی. فرماتی ہیں کہ جب جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے، اللہ تعالیٰ جنگ کی آگ کو بجھا دیتا تھا. او نجم قرن للشیطان، اور جب شیطان اپنے سین کو اٹھاتا تھا. او فاغرة من المشرکین، یا مشرکین کے اژدہے اپنا منہ کھولتے تھے. اس وقت جب مشرکین کے اژدہے اپنا منہ کھولتے تھے، شہزادی فرماتی ہیں قذف اخاہ فی لہواتہا، اس وقت میرے بابا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو ان کی حلق میں اتار دیتے تھے. یہ اژدہے جو مشرکین کے اژدہے جو اپنا منہ کھولتے تھے، قذف اخاہ فی لہواتہا، میرے بابا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو ان کی حلق میں اتار دیتے تھے. یا یہ کہیے کہ حوادث جو ہوتے تھے فی لہواتہا، لہواتہا کا ترجمہ حوادث سے بھی کیا ہے. جو بھی حادثات ہوتے تھے ان تمام حادثات میں میرے بابا اپنے بھائی علی کو بھیجتے تھے. اور پھر شہزادی فرماتی ہیں فلا ينكفئ حتى يتعى بخماسها، اس وقت تک علی واپس نہیں پلٹتے تھے جب تک کہ حتى يتعى بأخمصه خماسها، جب تک کہ اپنے پیر کے تلووں سے ان کے گلوں کو دبا نہیں لیتے تھے، کچل نہیں لیتے. اس وقت تک مولا کائنات جب جاتے تھے تو پلٹتے نہیں تھے. فلا ينكفئ حتى يتعى جناحها بھی ہے دوسرے نسخوں میں، جب تک کہ ان کے پروں کو توڑ نہیں دیتے تھے، جب تک ان کے پروں کو بازوؤں کو قلم نہیں کر لیتے تھے، اس وقت تک علی ابن ابی طالب واپس نہیں پلٹتے تھے. وَيُخْمِدَ لَهْبَهَا بِسَيْفِهِ، اور اپنی تلوار سے ان کی آنکھ کو بجھا نہیں دیتے تھے، اس وقت تک واپس نہیں پلٹتے تھے. صلوات پڑھنے پر محمد
شہزادی فرماتی ہیں کہ مولا کائنات کے سلسلے میں کہ مقدودن فی ذات اللہ مجتہدن فی امر اللہ قریباً من رسول اللہ سیدن فی اولیاء اللہ مشمرن ناصحن مجدن قادحن وانتم فی رفاہیت من العیش وادعون فاکہون آمنون وتتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الاخبار وتنکسون عند النزال وتفرون من القتال. صلوات پڑھ کر یہ پورے جتنے جملے تھے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ فدکیہ کا اقتباس پڑھا، اس کے اندر شہزادی نے مولائے کائنات کے صفات بیان کی. کل کی مجلس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، چونکہ آج کی مجلس میں شروع کر دوں گا تو پھر کل کی مجلس میں مزہ نہیں رہے گا، لہٰذا آپ لوگ آئیے اور سنیے مولا کے کیا فضائل ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، 50 منٹ تک پڑھوں گا. جس طرح سے آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں اسی طرح سے ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا مجھے بھی پڑھنے میں اور آپ لوگوں کو بھی پڑھنے میں لطف آئے گا. شہزادی فرما رہی ہیں جاتے تھے اس وقت تک واپس نہیں پلٹتے تھے. مولا کائنات کتنی جنگوں میں گئے، کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ہے جس جنگ میں علی نہ گئے ہوں اور جس جنگ میں علی نہیں گئے وہاں پہ شکست رہی ہے. وہاں پہ شکست رہی ہے، چاہے جنگ احد ہو، جنگ حنین ہو، جنگ خیبر ہو. لہذا مولا کائنات خود بیان فرماتے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا جملہ دیکھیے، ادھر شہزادی کے جملے اور ادھر مولا کائنات کے جملے، فرق ہی نہیں نظر آتا ہے کہ یہ علی کا جملہ ہے یا فاطمہ کا جملہ ہے، فاطمہ نے بیان دیا ہے یا علی نے بیان کیا. دونوں میں اتنی یکسانیت ہے علی و فاطمہ میں. لہذا مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انی لم ارد علی اللہ وعلی رسولہ ساعتا قط. کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ لقد علم المستحفظون، وہ جو رہے شریعت کے پر عمل کرنے والے، اسلام کے محافظ و نگہبان اصحاب محمد میں سے جو تھے. لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد، اصحاب محمد سے جو اطلاع رکھنے والے ہیں، جو واقفیت رکھنے والے ہیں، جو شریعت و اسلام کا علم رکھنے والے ہیں، جانکاری رکھنے والے ہیں، واقفیت رکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ اصحاب محمد مولا کائنات فرما رہے ہیں وہ جانتے ہیں انی لم اردو علی اللہ وعلی رسولہ، میں نے چشم زنن کے لیے بھی اللہ اور رسول کے حکم کو رد نہیں کیا ہے. جب بھی حکم پروردگار ہوا، جب بھی حکم رسول ہوا، میں حاضر رہا. صلوات محمد. خود مولا کائنات فرما رہے ہیں انی لم ارد علی اللہ وعلی رسولہ ساعتا قط، لمحہ بھر کے لیے حکم پروردگار کو رد نہیں کیا میں نے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مولا کائنات وَلَقَدْ وَعْصَيْتُهُ بِالنَّفْسِ فِي الْمَبَاطِنِ الَّتِي فِيهَا تَنْقُصُ الْأَبْطَالِ وَتَتَأَخَّرُ فِيهَا الْأَقْدَامِ. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنی جان کو قربان کر کے، میں نے اپنی جان کو فدا کر کے رسول کی حفاظت کی ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں لقد واسیت، نہج البلاغہ میں یہ ہے لقد واسیتہ بنفسی، میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے میں نے فداکاری کی ہے. کس کی طرف سے دفاع کیا ہے؟ نبی کی طرف سے
دفاع کیا ہے. کہاں پر دفاع ہوا ہے؟ معمولی مقامات نہیں ہے. مولا کائنات فرما رہے فی المواطن التی، ان مقامات پر، ان جگہوں پر، فیہا تنکس الابطال، کہ جہاں پر بڑے سے بڑے بہادر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بطل کی جمع بطل یعنی بہادر یا بدل بہادر. ابطال جہاں پر بڑے بڑے بہادر پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہاں پر میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے نبی کی حفاظت کی ہے، نبی کی طرف سے دفاع کیا ہے. اور وہ مقامات کیسے ہیں؟ وَفِيهَا، کہ جس کے اندر تتأخر الاقدام، لوگوں کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. وہاں پر انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ جنگ خیبر میں کس طرح سے مولا کائنات جنگ خیبر، جنگ خندق، جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ احد میں نبی اکرم کی کس طرح سے مولا کائنات نے حفاظت کی. نبی اکرم جنگ احد میں زخمی پڑے ہوئے تھے اور مشرکین کا گروہ آتا تھا نبی کو قتل کرنے کے لیے. پہلے گروہ کو پیچھے ہٹایا، ان کے سرداروں کو قتل کیا. دوسرا گروہ بڑھا، اسے بھی پیچھے ہٹایا، ان کے بھی سرداروں کو قتل کیا. تیسرا گروہ آگے بڑھا نبی کو قتل کرنے کے لیے، ان کو بھی پیچھے ہٹایا اور ان کے سرداروں کو قتل کیا، تہہ تیغ کیا. علی کے جو فضائل و کمالات ہیں کسی کی زبان میں طاقت نہیں ہے. شہزادی اشارہ کر رہی ہیں کہ علی کون ہیں. قذف اخاہ فی لحظاتها فلا ينکفع حتی یدعا جناحها باخمصه. جب یہ جاتے تھے جب تک اپنے پیر سے ان کے گلوں کو کچل نہیں لیتے تھے، ان کے بازوؤں کو توڑ نہیں دیتے تھے اور اپنی تلوار سے جنگ کی آگ کو بجھا نہیں دیتے تھے، اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے. شہزادی بتانا چاہ رہی ہے کس علی کو تم نے گوشہ نشی کیا ہے. یہ علی ہے جس علی کے تم نے حق کو غصب کیا ہے. معمولی چیز نہیں ہے. فاطمہ زہرا ابن ابی الحکیم کے معتزلی نے بیان کیا ہے کہ شہزادی مولا کائنات سے ایک روز گھر میں بیٹھی ہوئی یہ کہہ رہی تھی، اے ابو الحسن، آپ اسی ابو طالب کے تو لال ہیں نا جس کے نام سے بڑے بڑے بہادروں کی رات کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھی. آج میں دیکھ رہی ہوں چند نامردوں کے مقابل میں آپ گھر کے گوشے تنہائی میں بیٹھ گئے ہیں. فاطمہ کیا سمجھ نہیں رہی تھی. فاطمہ کو معلوم تھا کہ علی کیوں گھر میں بیٹھے ہیں، علی تلوار کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن سوال کر کے فاطمہ زہرا نے جواب ہم تک پہنچا دیا. مولا کائنات خاموش رہے. اذان کی آواز بلند ہوئی. مولا کائنات نے کہا، اے بنت رسول کیا چاہتی ہو یہ آواز بند ہو جائے؟ کہا نہیں. کہا بس اسی کی خاطر میں نے صبر کیا ہے، ورنہ علی جو فاتح خیبر ہو، جو فاتح خندق ہو، اس کے سامنے اس کی ناموس پہ حملہ کیا جائے، اسے تماچے مارا جائے، اس کی پسلیوں کو توڑ دیا جائے، اس کے بچے کو شہید کر دیا جائے. مولا کائنات رسول خدا نے وصیت کی تھی، اے علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا. مولا کائنات کے لیے نہایت ہی سخت تھا کہ فاطمہ کو تماچے مارے جائے. ظالم کا کہنا ہے کہ جب میں نے دروازے میں آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، دروازے کو زور سے دھکا دیا، دروازہ فاطمہ کے بازو پر گرا، مؤذن کی شہادت ہوئی. لیکن فاطمہ پھر بھی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہتی ہے، میں تم کو اب بس آخری جملہ گریہ کر لی کے باقی بس
مسائل بعد میں. اس ظالم کا کہنا سن نہیں سکیں گے. نہایت سخت جملہ ہے لیکن چونکہ ہوا ہے اس لیے بیان کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے. وہ ظالم کہتا ہے فاطمہ زہرا میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو کے کہتی ہے میں تم کو علی تک نہیں جانے دوں گی, ابو الحسن تک نہیں جانے دوں گی. ظالم کہتا ہے مجھے غیظ و غضب نے عطا کر دیا تھا, فضربت ضربۃ علی خمارہا, میں نے فاطمہ کو مکنے کے اوپر سے ایسا زور کا تماچا مارا کہ فاطمہ کے کوئی شعرے ٹوٹے, فاطمہ زمین پہ گر پڑی, بے ہوش ہو گئے. کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے معبود میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا غیب سے انتظام کر دے. اے میرے معبود ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ ہم سے محمد و آل محمد راضی و خوشنود نہ ہو جائے. پروردگارا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. اے میرے معبود شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان کی حفاظت فرما, ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے معبود جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. اے میرے معبود اتباط عالیات کی حفاظت فرما, تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما. منتقم خون حسین حضرت رجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین. مسکون رہی تھے
18 برس میں ہی لگتی وہ ضعیفہ ہے، پہلو کی شکستہ ہے، غربت کی شکستہ ہے، پہلو کی شکستہ ہے، غربت کی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کسی طرح سے تو بھی پھر لوٹی کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو کی شکستہ ہے، غربت کی شکستہ ہے، پہلو کی شکستہ ہے، غربت کی شکستہ ہے۔ روتی رہی گھر میں ہے سے بھی چھپ چھپ کر، تو روتی رہی گھر میں ہے سے بھی چھپ چھپ کر، اس متی کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو کی شکستہ ہے، غربت کی شکستہ ہے، پہلو کی شکستہ ہے، غربت کی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو ٹوٹے، دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو ٹوٹے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے باندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک والی سکینہ ہے، پہلو کی شکستہ ہے، غربت کی شکستہ ہے، پہلو کی شکستہ ہے، غربت کی شکستہ ہے، مرہم کی شکستہ ہے، بابا تیرا ہے، پہلو کی شکستہ ہے، غربت کی شکستہ ہے، غربت کی شکستہ ہے۔ سے کوئی پوچھے کیا کے گزرتی سے جب